میں ان کو روتے ہوئے کہتا تھا کہ یار تو چونکہ ڈانس کی فیلڈ کے اندر ہم نے فیمیل کے گیٹ اپ کے اندر آ کر بھی جو ہے وہ کام کیا. میں نے کاسٹیوم ایک ایسا پہنا ہوا تھا جو تھوڑا ولگر قسم کا تھا. شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو میرے ضمیر سے آواز آئی اور میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا تھا. قبر کی حشر کی باتیں ایسے لگتی تھی جیسے میں قبر میں پڑا ہوا ہوں اور میری زندگی ختم ہو چکی ہے. یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. تین دن تک نیند نہیں تھی. سجدہ کرتے تھے تو بھی مزہ آتا تھا اور بغیر چادر کے بغیر کسی نرم بستر کے وہ نیند آتی تھی جو گھر میں نہیں آئی. پاکی ناپاکی کا جب مسئلہ مجھے پتہ چلا اس ماحول میں آ کے تو اس وقت پتہ چلا کہ میں کتنا غلط اپنی لائف کو گزار رہا تھا. بہت زیادہ سوچ ہی آتی تھی کہ کون رشتہ دے گا, کون جو ہے وہ جاب دے گا. عثمان بیگ صاحب, اب تو آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے, سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی, بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ کسی اور دنیا میں تھے, ڈانسر بھی تھے, ماڈل بھی تھے, چکا چوند رنگا رنگ ایک دنیا تھی. وہ کیسی دنیا تھی؟ اسکول کے اندر بھی ڈانس کی فیلڈ سے رہا. پنجاب کالج سے میں نے بی کام کیا. ادھر پی سی ہوٹل تھا, وہاں پر اکثر پارٹیز ہوتی تھی سال کے شروع میں اور آخر میں. تو وہاں پر جب پارٹیز ہوتی تھی تو اس کے اندر میں ڈانس پرفارم کرتا تھا. وہ جب کالج والوں نے دیکھا کہ یہ ڈانس جو ہے بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے, انہوں نے آفر کی کہ آپ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر سال ڈرامہ بھی پرفارم کرتے ہیں ان کو سکھائیں بھی اور خود بھی کریں. بلکہ میں پڑھتا بہت کم تھا, میری تو اکثر وہ حاضری جو ہے وہ لڑکے لگوا دیتے تھے. سارا سال ہم ریہرسل کرتے تھے, ڈانس کی, ڈرامہ کی اور ایکٹنگ کی, یہ ساری چیزیں تھیں. تو کالج لیول سے مجھے ایک دو چینل سے آفر آنا شروع ہو گئی کہ آپ ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر آپ نے پرفارم کرنا. اکثر آپ کو پتہ گڈ مارننگ شوز ہوتے ہیں میڈیا کے اندر, تو اس کے اندر میں نے ایک پرفارم کیا. وہ جب وہاں سے پرفارم کیا تو پھر مجھے یہ ایکٹنگ کی بھی آفر ہو گئی. پھر کبھی خان صاحب ہمارے پاکستان کا ایک نام ہے, ان کے ساتھ بھی میں نے ایک کام کیا. اس میں ایک بہلول کا ان کا رول تھا, ایک اسلامک بزرگ کا, اور میرا اسٹوڈنٹ کا رول تھا. تو وہ بھی میں کرتا رہا. اور ساتھ ساتھ جو میری فیلڈ تھی وہ ڈانس کی تھی. تو چونکہ ڈانس کی فیلڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کا گیٹ اپ کرنا پڑتا ہے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے فیمیل کے گیٹ اپ کے اندر آ کر بھی جو ہے وہ کام کیا. جب میں وہ گیٹ اپ ایک دفعہ لے رہا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے رویل پام کے اندر ہماری ریکارڈنگ تھی. سارے جو تھے وہ آن سٹیج چلے گئے تھے اور صرف میں بیک سٹیج رہ گیا تھا. تو میں نے کاسٹیوم ایک ایسا پہنا ہوا تھا جو تھوڑا ولگر قسم کا تھا. شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو میرے ضمیر سے آواز آئی, یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہے, واٹ از دس. تو اس کے بعد پھر میں میڈیا کی طرف چلا گیا. وہاں پر اسٹل شوٹس بھی کیے, کمرشل ماڈلنگ بھی کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر, بلکہ آج کل کو تو کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی لوگ اپنے ایمان کو بہت مشکل سے بچا رہے ہیں. تو وہ فیلڈ جو آج یونیورسٹی کے اندر ہے وہی فیلڈ میڈیا کے اندر ہے. تو وہاں پر ایمان بچانا بھی آج لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ترس کھانا چاہیے ان لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ ان تک نہیں پہنچتے, جیسے میرے تک بھی لوگ پہنچے اور اللہ نے آج ذریعہ بنایا. اسٹیج پہ بھی چلے گئے آپ پھر؟ جی, وہاں پر جو سب سے خراب ماحول میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیج کا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کی حدود کا نہیں پتہ. تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو ایک لڑکی تھی, اس کا کرشمہ نام تھا اور میرا اس میں راشد کا رول تھا. تو اس کے اندر بھی میرا ذرا پازیٹیو رول تھا. اکثر میرے پازیٹیو رول رہے چینلز کے اندر, تو اس کا بھی ایک اثر تھا. تو جب میں یہ ساری چیزیں کر رہا تھا, اسٹیج بھی کر رہا تھا اور ٹی وی بھی کر رہا تھا, یہ سارے ابھی میرے سٹارٹ تھے. اب مجھے کام ملنا شروع ہوا تھا. لیکن چند دنوں بعد رمضان آ گیا. جب رمضان آیا تو اس میں مجھے تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ایک راستہ ملنا شروع ہوا. شہرت تو مل رہی تھی, ایک منزل تھی, شروع سے آپ کا شوق تھا ڈانس کا, ماڈلنگ آ گئی, اداکاری آ گئی, اور آپ ایک جسے آپ ولگر بھی سمجھ رہے ہیں اس سٹیج پر بھی پہنچ گئے. لیکن کوئی حال و نیس اندر تھی, مطلب کوئی اطمینان نہیں تھا. اس طرح کی کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عین فطرت پہ بنایا ہے اور دین بھی فطرت پہ ہے. تو جب انسان فطرت سے ہٹ کر کوئی چیز کرتا ہے تو چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین ہو, اس کو اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. اور جو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس سے جو چیز چھینتا ہے وہ سکون ہے. تو اسی سکون کو ڈھونڈنے کے لیے آج آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں, کروڑوں روپے کا گھر بنا دیتے ہیں کہ مجھے سکون کی نیند اس بیڈ پر آئے. وہ چیز نہیں تھی. ایون کہ یہاں تک بھی میں نے بہت دفعہ یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں اسی بے سکونی کی وجہ سے. بے سکونی کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بے سکونی کا جو آخری درجہ ہے وہ خودکشی ہے. جو یہ خالی میرے ساتھ نہیں ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اٹیمپٹ کر چکے ہیں, ان تک ہم نہیں پہنچے, وہ ہماری غفلت ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں
کہ بے سکونی تھی، اور بے سکونی بھی اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ 3 دن تک نیند نہیں تھی۔ بے سکونی تھی اور ایک سفر رائیگاں سفر جا رہا تھا۔ اچھا، پھر آپ رمضان آ گیا، مسجد میں پہنچے، ایک سٹیج کا ماحول تھا، ایک مسجد کا ماحول تھا، وہاں سے سکون نہیں مل رہا تھا، یہاں آ کے کیسی کیفیت بنی آپ کی؟ یوسف بھائی، اس کیفیت کو میں بیان تو کر نہیں سکتا، لیکن جو احساسات ہوتے ہیں ان کو ہم ایک شکل میں لا کے شاید بتا سکیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ سجدہ کرتے تھے تو بھی مزہ آتا تھا، اور بغیر چادر کے، بغیر کسی نرم بستر کے وہ نیند آتی تھی جو گھر میں نہیں آئی۔ اور میں اپنے جو دوست بیٹھے ہوتے تھے میں ان کو روتے ہوئے کہتا تھا کہ یار مطلب میں آج چوتھا یا 5واں دن ہے کہ میں آج صحیح طرح نیند پوری کر رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتے تھے یار تم عبادت نہیں کر رہے، اکثر سوتے رہتے ہو، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ رات کو وہ جو لڑکا جس کے ذریعے میری زندگی بدلی، اسامہ اس کا نام تھا، میرے سے چھوٹا تھا، لیکن چونکہ دین اس کی زندگی میں تھا تو وہاں کسی نے مجھے پہچان لیا کہ یہ ایسے ڈانس وغیرہ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ یار اس کے اوپر دین کی محنت کرو۔ اس نے پھر مجھے مسجد کے اندر پورے 10 دن میری خوب خدمت کی اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اور وہ رات کو مجھے تقریباً 11-12 بجے وہ آتا تھا تو میں صرف اس کا سارا دن ویٹ کرتا تھا، چونکہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، سکون مل رہا تھا، تو نیند اور ہر انسان چاہتا ہے تو وہ مجھے مل رہی تھی، تو بس وہ پھر رات کو آتا تھا اور اللہ کی طرف اس نے بلانا اور ایسی ایسی باتیں کرنا، قبر کی، حشر کی، اور قبر کی حشر کی باتیں ایسے لگتی تھی جیسے میں قبر میں پڑا ہوا ہوں اور میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہ تھا کہ وہ تبلیغی جماعت پہ لے گئے اور وہاں پر جانا ہوا، وہاں پر ایک ماحول ملا، اور وہاں جب وہاں اخلاقیات کو دیکھا کہ جو عزت ہم وہاں مانگ رہے تھے وہ تو یہاں پڑی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آئی تھی کسی بھی پلیٹ فارم سے، وہ یہ تھی کہ غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے جب اس کو نماز کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس وقت میں نماز پڑھتا تھا والد صاحب کی سختی سے، لیکن نوجوان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پاکی ناپاکی کا جب مسئلہ مجھے پتہ چلا اس ماحول میں آ کے، تو اس وقت پتہ چلا کہ میں کتنا غلط اپنی لائف کو گزار رہا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ شریعت کے مطابق اور ایک حکم کے مطابق نماز پڑھی پاک صاف ہونے کے بعد، تو اس کے بعد جو اس رات کو مجھے سکون آیا وہ کہیں نہیں آیا۔ اور وہ جو آخری دن تھا جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آدھا گھنٹہ اللہ سے بہت زیادہ مانگا، ایون کہ یہاں تک مانگنے کا انداز تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ہدایت نہ دی تو آخرت کے روز تو مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور میں تیرے راستے پہ آیا ہوا ہوں، اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ میں تیرے راستے پہ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ یہ کیفیت آ رہی تھی، ادھر سے جوانی کا ولولہ تھا اور یہاں سے شیطان کی دعوت بھی تھی، پھر ایک طرف سے دین کی جو ایک ماحول تھا اس کا اثر تھا، اور بہت زیادہ سوچ ہی آتی تھی کہ کون رشتہ دے گا، کون جو ہے وہ جاب دے گا۔ تو اس وقت میرا جسم ایسا، باڈی میری ایسی تھی کہ اس کے اندر ایسی کپ کپی تھی اور ایک رونا آ رہا تھا، لیکن اس رونے میں تکلیف نہیں تھی، اس رونے میں سکون تھا، تو اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں نکلا تھا۔ تو اللہ نے اس ماحول کے ذریعے سے مجھے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ دے دیا، اور آپ یقین کریں گے کہ میں نے اس دن محسوس کیا، وہ دن آج سے 6 سال ہو گئے ہیں، میں اللہ سے وہ مانگتا ہوں کہ اللہ وہ دن مجھے واپس لوٹا دے جس دن تو نے میری توبہ قبول کی تھی۔ اور اس دن مجھے یوں محسوس ہوا تھا جب میں نے داڑھی کی نیت کی، وہ پہلا دن تھا جب میں نے وہ نیت کی، تو آپ امیجن نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایسا تھا کہ شاید پورے جسم سے کسی نے گند اٹھا کر یوں پھینک دیا۔ اچھا عثمان بھائی، ایک دنیا تھی جس میں آپ رہ رہے تھے، جوانی بھی تھی، ہمارے آج کے نوجوان سوچتے رہتے ہیں چیزوں کو، مطلب وہ چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ تھے، آپ پلٹ کے مسجد میں آ گئے، اس وقت آپ کا اللہ کے متعلق کیسا خیال تھا؟ اللہ کیسے آپ کے دل کو بدل رہا تھا؟ مطلب کیفیت کیا تھی اللہ کے بارے میں؟ دیکھیں اس وقت یہ تھا، مجھے آپ کو لگ رہا تھا کسی دوست سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ایسی بات کو مجھے یاد کرایا کہ ابھی میرے جسم میں نا وہ ایک تھوڑی سی وائبریشن ٹائپ ہوتی ہے، وہ شروع، مطلب اس وقت یہ لگ رہا تھا نہ دنیا میں میرا کوئی دوست ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میری کوئی بہن بھائی ہیں، کسی کا کچھ نہیں پتہ تھا صرف، اور نہ یہ پتہ تھا کہ اس کے بعد میرا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں پتہ تھا۔ اب یہ صرف پتہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اب اللہ مجھے اس فیلڈ میں لے کر آیا ہے، اور میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا تھا، کیونکہ جو سکون مجھے نماز میں ملتا تھا اور جو نماز کے ذریعے تربیت کی گئی تھی، وہی لگتا تھا کہ نماز کے اندر ہی مجھے جو ہے نا وہ سکون ملنے والا ہے۔ تو میں یوں دیکھتا تھا کہ یار نماز ہے اور اللہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، چونکہ
शक्ल के एतबार से और ज़ाहिर के एतबार से हम तो नहीं वाज़ेह कर सकते। कैफियत से, महसूसात से पता चलता है। लेकिन जब मैं ये सुनता था ना कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह सारे पिछले माफ़ करता है और अल्लाह उसको 10 कदम आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता है, तो मैं यही समझता था कि जो मैं अमल कर रहा हूँ ये अल्लाह मेरा आगे बढ़ के इस्तकबाल कर रहा है, मेरे सामने था। और उस्मान भाई, आपकी ये बातें, इससे महसूस ये होता है कि वो सारा हमारा तालीमी निज़ाम, MBA कर लिया, कॉलेज, स्कूल, सारा कुछ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम तालीम हमें अल्लाह के बारे में बताता है, पाकी नापाकी के बारे में बताता है? बहुत बड़ा खला और फला नहीं इसमें कि आप तो कहते हैं कि मुझे नबी का भी नहीं पता था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यूसुफ भाई। ये जो आपने सवाल उठाया ना, पूरी दुनिया के अंदर जो बिगाड़ है वो ला इल्म होने की वजह से है। जिस इंसान को जिस चीज़ का इल्म ही है वो कैसे करेगा? अल्लाह का पता नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे बनेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बिगाड़ है वो क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की किताब मोटी हो ना, तो तब इंसान के दिलों के अंदर अल्लाह आएगा, तभी माँ बाप की अज़मत का पता चलेगा, तभी उस्ताद की अज़मत का पता चलेगा। आज कितने आप न्यूज़ देख लें, स्टूडेंट्स टीचर्स को मार रहे हैं और नौजवान जो है वो अपनी माँ को मार रहा है, रोज़ाना के एतबार से। सुकून आपको मिल गया जिसकी तलाश थी, अब मुतमिन है बिल्कुल? अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमिन है। शादी हो गई, अल्लाह ने इसी दीन की बुनियाद पे मेरी शादी करवा दी, इसी दीन की बुनियाद पे अल्लाह ने एक अच्छी बीवी दे दी। सबसे बड़ी बात है, मेरा जो ससुराल है वो सारा दीन के माहौल वाला है और माशाल्लाह पूरी दुनिया में वो दीन के एतबार से सफ़र करते। मेरी बीवी आलमा भी है और वो माशाल्लाह फ़ैशन डिज़ाइनर भी है और क्या नाम है, बहुत अच्छे तरीके से घर को संभालती भी है और सबसे बड़ी बात मेरे माँ बाप को खुश रखती है। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए, सिर्फ इस दीन की बुनियाद पे। उस्मान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें आप जैसे नौजवानों की बड़ी कदर है और आप बेहतरीन मिसाल हैं हमारे नौजवानों के लिए। नाज़रीन, और ख़ास तौर पर नौजवान सोशल मीडिया यूज़ करने वाले भी ज़्यादातर यही लोग होते हैं। आप शोहरत भी चाहते हैं, कामयाबी भी चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना भी चाहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि एक चीज़ है सुकून। ये चीज़ असल चीज़ है, ये जब तक नहीं मिलती। उस्मान साहब की सूरत में लोग ख़ुदकुशी का सोचते हैं, इनसे बड़े बड़े लोग ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं, सुकून उनकी ज़िंदगियों में नहीं है। सुकून कहाँ है? वो अल्लाह की याद में है, वो पलट आने में है। देखें कैसे नौजवानी में दाढ़ी भी रख ली, टोपी भी पहन ली, अल्लाह ने कारोबार भी जमा दिया और सुकून दिया। और आज सूरत हाल ये है कि ऐसा नहीं है कि ये छुप गए हैं या शोहरत नहीं मिल रही, बल्कि कैमरे इनका पीछा कर रहे हैं, ये कैमरों से छुपना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप भी आइए, पलट आइए, बेहतरीन मिसाल हैं। इंशाल्लाह सुकून भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और अच्छी कामयाब ज़िंदगी भी मिलेगी।